انسانیت ابھی زندہ ہے۔ سلام ہے سندھ پولیس کے ایسے محافظوں کو جنہوں نے ایک خاتون کے لخت جگر کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی جان خطرے میں ڈالی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے کشمور میں 4 سالہ بچی اور ماں کے ساتھ زیادتی کیس کی، جس کی تحقیقات میں ہولناک انکشافات سامنے آئے۔ گرفتار مرکزی ملزم نے کراچی کی خاتون کو، ہم نے جسے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا، نوکری کا جھانسا دے کر کشمور لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کی 4 سالہ بیٹی کو بھی نہیں بخشا، بار بار بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، اور جب بات رہائی کی آئی تو رہائی کے عوض ایک اور خاتون کا مطالبہ کر دیا۔ مجرم نے ماں کو اس شرط پہ چھوڑا کہ جاؤ، کوئی اور لڑکی جب تک مجھے لا کر نہیں دوگی تو میں تمہاری یہ بچی تمہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجرم کو جھانسا دے کر پکڑنے کے لیے جو کشمور پولیس کا ASI ہے محمد بخش، اس نے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو وہ لے کر آئے، اور ASI کے اس دلیرانہ اور بر وقت اقدام نے نہ صرف اور 4 سالہ معصوم بچی کی زندگی بچائی، اس کے ساتھ جو زیادتی ہونی تھی وہ تو بار بار کی گئی، لیکن اس کی جان بچائی۔ نہ صرف یہ بلکہ مجرم کو شکنجے میں لانا بھی صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ بڑا ایک اچھا اور منظم انہوں نے اس طریقے سے ٹریپ بچھایا اور بر وقت کارروائی کی، کیونکہ اگر بر وقت کارروائی نہ کی جاتی تو شفاعت پھر خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسا واقعہ نہیں ہوتا۔ اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمور امجد شیخ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ SSP صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ ASI صاحب نے جو مثال قائم کی ہے یہ اتنی انتہائی دلیرانہ جو مثال ہے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حاضر دماغی کا بھی انہوں نے کافی زیادہ ثبوت دیا اور شجاعت کی بھی ایک الگ مثال قائم کی۔ کس طریقے سے سراہا گیا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ایکنالج کیا۔ میں اور ہماری سروس سندھ پولیس کو اس پر بہت زیادہ فخر ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز اس میں ایڈ کروانا چاہوں گا کہ یہ محمد بخش کی ایک ہی اولاد تھی، اس کے پاس صرف یہی ایک بیٹی ہے جس کو اس نے خطرناک مشن کے لیے چوز کیا، اور ہمارے پاس جب یہ چیزیں ڈیکوائے آپریشن کے لیے پلان ہوئی تو ہمارے پاس لیڈی کانسٹیبل یا لیڈی افسر پوری کشمور پولیس میں نہیں تھی، اور یہاں پر کلچرل ویلیوز کی وجہ سے کوئی اور بھی اس کے لیے ایگری نہیں ہوا۔ اس وقت یہ جو ہمارا ASI ہے محمد بخش، اس نے والنٹیئر کیا۔ اس نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کو چھڑوانے کے لیے، بازیاب کروانے کے لیے دوسری بیٹی کو اس کے لیے والنٹیئر کرتا ہوں، اور مجھے فخر ہوگا اگر یہ کام میرے سے ہو سکے۔ اور یہ بہت ایک خطرناک مشن تھا جس میں ظاہر ہے اس کی سیکیورٹی اور یہ ساری رسپتی پر یہ بخوبی بہتر طریقے سے سر انجام دیا گیا۔ اس بچی کو ہم نے بازیاب کروایا، اور اس کو ظالم کو جس نے اس کو تشدد کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو اریسٹ کیا تھا۔ یہ ایک انبلیویبل بات ہے، اور بلا شبہ شخص کی بہادری کی مثال میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان الفاظ میں اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ جب یہ ملزمان گرفتار ہو گئے تو دوران تفتیش کیا انکشافات سامنے آئے؟ جی، دوران تفتیش انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے جو اس کی والدہ تھی تبسم، اس کو کراچی سے لیور کر کے لے آئے جاب کے سلسلے میں، پھر کچھ دن اس نے اسے پاس رکھا، پھر اپنے ایک دوست ہے خیر اللہ بگٹی، اس کے پاس اس کو والدہ کو بھجوا دیا۔ اس کی والدہ جب 2-3 دن کے بعد وہاں سے نکلی تو اس نے جب بچی کا تقاضا کیا تو یہ اکیوزڈ ہے جو رفیق ملک، اس نے اس کو کہا کہ اس کے عوض میں کسی اور خاتون کو جب تک آپ نہیں دیں گی تب تک آپ کی بچی ہم اس کو ریلیز نہیں کریں گے۔ جب یہ بات چیت ہوتی رہی اور یہ تھانے کو اپروچ کیا تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی تھا کہ بچی کو بہت زیادہ تیز بخار بھی تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا، اس کو 12 اس نے ریپ کا وکٹم بنی تھی، تو یہ ہم بھی پریشانی میں تھے کہ کم از کم جلد از جلد اس کو ریکور کروائیں، پر اس کو لیور کرنے کے لیے پورا آپریشن کرنا پڑا۔ انٹروگیشن میں اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی ایک میں اس میں بحثی کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور شاید اس کو اپنے کرتوتوں کا یہ احساس بھی نہیں تھا، پر بہرحال اس نے اپنے یہ گناہ کو کنفیس کیا، اس کا اپنے بالکل مانا ہے۔ امجد صاحب، جو ویڈیو سامنے آ رہی تھی جس میں بچی جو کہ پراپر طریقے سے بول بھی نہیں پا رہی تھی، اور ویڈیو میں تو یہ 4 سال سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی، اور اس نے پورا ایکسپلین کیا، وہ مناظر ایسے جو کہ نظروں کے سامنے سے نہیں جاتے، پتہ نہیں وہ کیسے اس ماں نے وہ منظر برداشت کیے ہوں گے کہ اس کی بچی کس کرب سے گزری ہے۔ لیکن یہ جو بدبخت آدمی تھا، اس سے انٹروگیشن میں یہ پتہ چلا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور، اس کے ساتھ کچھ اور گینگز بھی ہیں جو کہ ایسی ہی وارداتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک کوئی ایسی پریویسلی رپورٹ بھی نہیں آئی کہ کسی بچی کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہو، اور انٹروگیشن میں
یہ چیز اس نے ڈسکلوز نہیں کی کہ کوئی اور بھی اس کا وکٹم بن گیا. پر بہرحال جو یہ بھی واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ہم سب کے لیے افسوسناک اور دل دہلانے والا ہے. اس چیز کو سن کے ہماری انٹروگیشن کے دوران ہم ہی جو ہے نا کام کہے تھے کہ یہ انسان نہیں کوئی درندہ ہے جس کی اتنی بے حسی کے ساتھ اس کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنائے بلکہ ایک معصوم بچی جس کو اپنے ارد گرد کا ہی پتہ نہیں تھا اس کو یہ ریپ کرتا رہا. بالکل. شیخ صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جس مجرم کو پکڑا ہے اور جس نے اعتراف جرم کیا اس کی اپنی بھی ایک بچی اسی عمر کی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتاؤں. اس نے اولاد کے لیے 2 شادیاں کی. پہلی سے اس کو اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی کی، اس سے اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو اس کی تقریباً ہم عمر ہے، 6 سال اس کی عمر ہے. میرے انٹروگیشن میں نے اس سے ڈارا یہی سوال کیا کہ جب آپ نے یہ گھنونا کام کیا انسانیت سے گر کے تو آپ کی بیٹی آپ کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ تو ہر بچے میں اس کو اپنی بیٹی نظر آنی چاہیے تھی. بالکل. تو میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا جس کرب سے ہم گزرے ہیں اس انٹروگیشن کے دوران، کیونکہ یہ شاید اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے. اتنی منتوں اور اتنی دعاؤں کے بعد کسی کو اولاد ہو اور وہ بھی بیٹی کی اسی کی عمر کی اور وہ ان بچوں کے ساتھ یہ کام کرے، ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. پر بہرحال یہ ہو چکا تھا، اس نے کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ قانونی جو سزا بالکل. اتنا ڈھیٹ، اتنا بے شرم آدمی جو جسے کسی قسم کی ندامت اس آدمی میں نہیں تھی، کیونکہ اب ہم جیسے سب تمام تر جو لوگ ہیں ان کی نظریں ہیں کہ کب اس شخص کو سزا دی جائے گی. گرفتار تو ہو گیا اور اس نے اقرار جرم بھی کر لیا ہے، تو جو پراپر پروسیڈنگز ہیں وہ کب سٹارٹ ہوں گے. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کیونکہ خاتون اکیلی ہیں، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کی پروٹیکشن کا میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اگر وہ اسپیسیفکلی وہ اکیلی ہوں تو وہ کیس واپس لے لیتے ہیں. تو ہاؤ وڈ یو انشور کہ یہ کیس کی نوعیت ایسی ہی برقرار رہے گی؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ہمیں بھی ریئلائز ہوا اور چونکہ یہ بالکل پور فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور اس کو ہم نے پہلے آفر کی کہ آپ اپنی مدعیت میں کیس درج کریں، پر اس نے کہا کہ میں کراچی سے نہ آ سکتی ہوں نہ مجھے اس ایریا میں، کیونکہ یہ 2 ایجز ہیں، 2 کارنرز ہیں سندھ کے، میرے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. تو ہم نے اسٹیٹ کی مدعیت میں اسٹیٹ کمپلیننٹ بنی ہے اس ریپ کی اور اس میں یہ کیس FIR ہوئی ہے. ہم نے بڑے ایک پروفیشنل وے سے اس کی ساری DNA ٹیسٹنگ کرائی ہے، کیمیکل ایگزامینیشن کروایا، اس کے کلوتھس کا، اس کی باڈی پہ جو بھی سیکریشنز ملے تھے، اور کیس میں ہم نے 780A بھی لگا دیا جو اس کی وجہ سے یہ کمپاؤنڈیبل نہیں رہا. ابھی کوئی راضی نامہ یا کوئی پریشر اس کو کیس کو واپس نہیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ انسداد دہشت گردی کی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں. اب یہ بھی بتا دیں سر، بچی کی حالت کیسی ہے اور اس وقت کہاں پہ ہے وہ؟ الحمدللہ کل ان کا آپریشن ہوا ہے. بچی جو علیشہ نام ہے اس کا، لاڑکانہ سول ہاسپٹل میں، شی از اسٹیبل اینڈ شی از ریکورنگ. اس میں سول سوسائٹی کی طرف سے اور دوسری جو بھی عہدیداران تھے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس کی طرف سے وزٹ کیا گیا، اس کو جو بھی ہماری مدد تھی وہ بھی وہاں پر پہنچی ہے اور شی از ریکورنگ. آپ کی ساری قوم کی دعائیں اس بچی کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس بچی کو اس ذہنی جسمانی کرب سے تو نکالے، ساتھ میں ذہنی کرب سے بھی نکالے. بہت شکریہ جی. SSP کشمور ہمارے ساتھ موجود تھے. اور میں یہاں پہ درخواست بھی کرنا چاہوں گا، بلکہ ہم یہاں پہ درخواست بھی کرنا چاہیں گے ناصر حسین شاہ صاحب سے اور مراد علی شاہ صاحب سے کہ اس پولیس آفیسر کو، اس ASI کو جس نے اپنی اکلوتی اولاد کو داؤ پر لگایا کسی دوسرے کی اولاد کو بچانے کے لیے، اس کو ہائیسٹ جو بھی صوبائی طور پہ جو بھی ہائیسٹ انعام ہو سکتا ہے اسے سے نوازا جائے اور اس کی پذیرائی کی جائے. بہت ریئر ہے کہ ہمیں ایسا درد دل رکھنے والے افسران اس محکمے میں نظر آئیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان کی انسانیت پہ مبنی سوچ کی وجہ سے کسی معصوم کی جان بچی ہے. کیونکہ اس واقعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ شاید سین دماغ ہی نہیں ہے. یہاں پر لوگوں کا انسانیت پہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے، تو جتنا اچھے طریقے سے اس کو ریوارڈ بھی کیا جائے گا، لوگوں کا ایک طریقے سے ایک تو محکمے پہ بھی اعتبار مزید پختہ ہوگا، ان کی خود بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور ساتھ میں شفاعت میں یہ سوچی تھی کہ یہ جو بدبخت مجرم ہے، چاہے انہوں نے 2 شادیوں کے ایک اولاد کے لیے، ان کی تو اپنی بچی بھی ان سے محفوظ نہیں ہوگی، جو کہ شخص بغیر کسی ندامت کے بتا رہا ہے، بغیر کسی ریگریٹ کے بتا رہا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس 4 سال کی بچی جو کہ بتا بھی نہیں پا رہی، اور جو وہ ویڈیو کے مناظر بھی ایسے ہیں کہ ہم اس کو خود ایکسپلین نہیں کر پاتے، لیکن ہم شاید وہ دیکھ لیے تو یہ تو اپنی بچی کے لیے بھی یہ آدمی درندہ صرف ثابت ہو سکتا ہے. یہ ایک سوال ہے، وہ تمام لوگ جو کہ ریپسٹ کے لیے، اس نوعیت کے ریپسٹ کے لیے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر سوچنا چاہیے. یہ واقعہ
किसी के साथ भी हो सकता है और इस किस्म के लोग मुआशरे में मौजूद हैं, इनको निशान इबरत बनाना ज़रूरी है। इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपनी सोच का ज़ाविया ज़रूर बदलेंगे।